بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر انیل شفیع، میں ایک کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں، اور آج ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک کے حوالے سے آپ سے کچھ بات کرنے آیا ہوں۔ بیسیکلی یہ جو آج کا میرا موضوع ہے یہ ہے کہ ڈپریشن کے اندر فیملی ممبرز کا کیا کردار ہونا چاہیے، مریض کی بہتری کے حوالے سے کیا رول پلے کر سکتے ہیں فیملی ممبرز، اور ان کا مریض کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ڈپریشن جو ہے ایک بڑا ہی امپورٹنٹ مرض ہے۔ جو بندہ اس میں مبتلا ہوتا ہے اس کو تو وہ متاثر کرتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پورے خاندان، پوری فیملی کے لیے بھی اس کا اثر ہوتا ہے، اور خاندان کا ہر بندہ، خاص طور پر جو لوگ جتنا قریبی ہوں، اگر ہسبینڈ کو ڈپریشن ہے تو وائف اور بچے، تو جتنا لوگ قریبی ہوں گے اتنا ہی زیادہ بندے کے ڈپریشن کا جو اثر ہے وہ فیملی پہ بھی پڑتا ہے۔ تو اور دوسری بات یہ کہ فیملی کا اس میں امپورٹنٹ رول اس حوالے سے بھی ہے کہ اگر فیملی اپنا رویہ مثبت رکھے تو مریض کو ریکور ہونے میں بھی کافی ہیلپ ہو سکتی ہے۔ پہلے گنوانا چاہوں گا کہ ڈپریشن کی عمومی علامات کیا کیا ہوتی ہیں۔ جب انسان کو ڈپریشن ہوتا ہے اسے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، کسی چیز میں دل نہیں لگتا۔ ایون شدید ڈپریشن میں ہمیں مائیں بتاتی ہیں کہ بچے اچھے نہیں لگتے، اس حد تک ڈپریشن جو ہے نا وہ انسان کے دل میں سے خوشی غائب کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اکثر اوقات انسان کا موڈ جو ہے وہ چڑچڑاپن اس میں آ جاتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی بات پہ انسان بہت زیادہ غصہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں ڈپریشن میں عام طور پر دیکھی جاتی ہیں۔ اس میں خاندان کا رول بڑا اہم ہے، کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر جب کوئی ذہنی مسئلہ خاندان میں درپیش ہوتا ہے تو لوگ اس کا مختلف طریقے سے ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ طریقے ان میں سے پازیٹیو ہوتے ہیں لیکن کچھ طریقے نیگیٹیو ہوتے ہیں۔ چند جو نیگیٹو طریقے ہیں جن کو ہم ہائی ایکسپریسڈ ایموشنز بھی کہتے ہیں، وہ یہ ہیں کہ اگر آپ کا کوئی پیارا جو ہے وہ اس بیماری کا شکار ہے تو اس پر بہت زیادہ تنقید کرنا یا اس کے اوپر بہت زیادہ غصہ کرنا، یہ منفی رویے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور منفی رویہ جس کو ایموشنل اوور انوالومنٹ کہتے ہیں، کہ جس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ تو بیمار ہے، یہ جو کچھ خود کر سکتا ہے وہ بھی نہ کرے، ہم اس کے سارے کام خود ہی کریں، اور بس یہ کوئی بھی کام نہ کرے، اور اس طرح سے۔ تو یہ بھی جو طریقہ ہے یہ پازیٹیو نہیں ہے بلکہ نیگیٹیو ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اس بارے میں یہ بتانا ضروری ہے کہ آپ نے اپنے رویوں میں ایسی تبدیلی لے کے آنی ہے جو کہ مریض کی ریکوری میں ہیلپ کرے۔ تو اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ پہلی بات کہ بہت اچھی بات یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ سب سے پہلے ان علامات کو، جو ڈپریشن کی علامات ہیں، ان کو خود سمجھیں کہ یہ علامات ہو سکتی ہیں، اور پھر جب آپ اپنے پیارے میں وہ علامات محسوس کریں تو ان علامات کو آپ نے یہ سمجھتے ہوئے اپنے جو ہے نا رویہ رکھنا ہے کہ یہ علامات بیماری کی وجہ سے ہیں، اس میں آپ کا یا جو دوسرے لوگ ہیں ان کا کوئی وہ نہیں ہے قصور کہ اس کی وجہ سے یہ علامات آ رہی ہیں، یا اس بندے کا قصور نہیں ہے جس کو یہ علامات ظاہر ہو رہی ہیں، یہ بیماری کی وجہ سے ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ نہیں کر دینا کہ جی یہ ایسا کیوں کر رہا ہے بندہ، یا ایسا ہو رہا ہے تو شاید ہماری کوئی غلطی ہے، بلکہ آپ نے ایک نان ججمنٹل انداز میں ان چیزوں کو تسلیم کرنا ہے کہ ہاں یہ بیماری کی علامات ہیں، اور اس بیماری میں مریض کا رویہ اس طرح سے ہو جاتا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ خاص طور پر اگر آپ بہت قریب مطلب ممبر ہیں، فیملی ممبر ہیں، جیسے ہسبینڈ وائف ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی بندہ ڈپریشن کا شکار ہے، تو اس میں ایک اور چیز جو بہت مثبت آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک سیف سپیس دیں اس بندے کو۔ یعنی وہ بندہ جو ہے وہ جو بھی محسوس کرتا ہے، ظاہر ہے کہ محسوسات اس وقت بندے کے بہت نیگیٹو ہوں گے، بہت زیادہ وہ ہر چیز اس کو مطلب کسی چیز میں اچھائی نظر نہیں آئے گی، ہر چیز میں اس کو پریشانی کا پہلو ہی نظر آئے گا، اور زندگی کی ہر جو چیز ہے اس کے بارے میں تاریکی کی سوچیں اس کے پاس ہوں گی اس وقت۔ تو آپ نے
اگر ایک سیف سپیس بندے کو دینی ہے، مطلب اس کا کیا ہے کہ آپ اس بندے کو یہ اپرچونٹی دے رہے ہیں، اس کو بار بار یہ موقع دے رہے ہیں کہ وہ جو بھی اپنی سوچیں ہیں وہ آپ سے ڈسکس کرے، اور جب وہ آپ سے یہ سوچیں ڈسکس کرے تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ اس وقت بیماری کی کیفیت کی وجہ سے ہیں۔ بندے کا آپ نے حوصلہ بڑھانا ہے کہ ہاں میں آپ کی بات سمجھ پا رہا ہوں، آپ جو کچھ سمجھ رہے ہیں، جو آپ جس تکلیف سے گزر رہے ہیں میں اس کا اندازہ کر سکتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس میں ایک غلطی اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی نا امیدی کی باتیں ہو رہی ہیں اور بندہ مایوسی کی باتیں کر رہا ہے تو فوراً سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے میں اس کو امید دلاؤں، اس کو اس چیز سے باہر نکالوں اور فوراً سے اپنے پیارے کو ڈپریشن سے نکال لوں۔ لیکن یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ بیماری ہے، جب وہ کچھ عرصہ لے گی، دوائی کے ساتھ بھی وہ کچھ عرصہ لے گی بہتری کی طرف جانے کے لیے، تو اس پیریڈ میں آپ نے یہ بات سمجھنی ہے کہ آپ اپنے پیارے کو ایک دم سے بیماری سے باہر نہیں نکال سکتے اپنی گفتگو کے ذریعے سے، لیکن آپ کم از کم اس کی یہ ہمت بڑھا سکتے ہیں کہ وہ اس بیماری کو فیس کرنے کی جو اس کی ہمت ہے وہ بڑھ جائے، اور وہ صبر اور استقامت کے ساتھ جو ہے نا وہ کام لے، تاکہ آہستہ آہستہ وہ اس بیماری سے جو ہے وہ نکلتا جائے گا۔ تو یہ چیز جو ہے نا وہ آپ نے بیسیکلی کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کے اپنے پیارے سے بات ہو اور اگر آپ کو لگے کہ یہ ڈپریشن کا پرابلم ہے لیکن بندہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وقتاً فوقتاً اس کو طریقے کے ساتھ تھوڑا اس کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں کہ اس میں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، اس میں علاج سے اچھا فائدہ ہوتا ہے، اور یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کو کرنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے یہ بھی سمجھنا ہے کہ کبھی کبھی آپ کا مریض چڑچڑاپن کا بھی آپ کا جو پیارا ہے وہ کبھی کبھی چڑچڑاپن کا شکار ہو جائے گا، غصہ کرے گا یا بہت زیادہ مایوسی کا اظہار کرے گا، تو آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ بیماری کی وجہ سے ہے، اس میں آپ نے خود صبر اور تحمل سے کام لینا ہے، اور آپ نے ایک پازیٹیو ایٹیچیوڈ رکھنا ہے، تاکہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ اگلا بندہ جب منفی رویے شو کر رہا ہے تو آپ کے رویے میں بھی غصے کی یا منفی پن کی جھلک آ جاتی ہے، وہ چیز صرف مرض کو، ڈپریشن کو بڑھاتی ہے۔ تو آپ نے اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے، آپ فیل کر بھی رہے ہیں کچھ غصہ وغیرہ تو اس کو آپ نے مینیج کرنا ہے تاکہ پیشنٹ پر اس کا نیگیٹو اثر نہ ہو پائے۔ اس کے علاوہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ نے خود اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ ڈپریشن کے ساتھ اگر آپ کے فار ایگزامپل ہسبینڈ یا آپ کی وائف ڈپریشن کے ساتھ ہیں تو ظاہر ہے کہ ہر وقت آپ ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان کی ہمت بڑھاتے بڑھاتے کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان کے اپنے اعصاب جواب دے جاتے ہیں اور انسان یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ میں جو ہے وہ خود ڈپریشن میں جا رہا ہوں۔ اگر یہ چیز محسوس ہو، سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے اپنے لیے تھوڑا سا ٹائم ضرور نکالنا ہے، اپنے آپ کو دماغی طور پر ریلیکس رکھنے کے لیے، اور اپنی جو روزمرہ کے ہابیز ہیں یا کام ہیں جو آپ شوق سے کرتے ہیں ان کو آپ نے ترک نہیں کرنا، کیونکہ اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے تو وہ جو آپ کا اعصابی دباؤ جو آپ کے پیارے کے ڈپریشن کی وجہ سے ہے وہ آپ پر مزید طاری ہو جائے گا، جس کا نہ اس بندے کو کوئی فائدہ ہوگا اور آپ کو اس کا نقصان ہوگا۔ تو اس بارے میں، اور اگر آپ پھر بھی فیل کریں کہ ان سب کچھ کے باوجود آپ کو ذہنی صحت میں یہ فرق محسوس ہو رہا ہے کہ آپ اس طرح سے جو ہے نا وہ خوش نہیں رہ پا رہے اور اداسی اور مایوسی کا خود شکار ہو رہے ہیں اپنے پیشنٹ کی ڈپریشن کی وجہ سے، تو پھر آپ کو بھی چاہیے کہ اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ کو پروفیشنل ہیلپ سائیکالوجسٹ یا سائیکائٹرسٹ کو چیک کروانا چاہیے اور اس کا علاج ہونا چاہیے۔ تو میں یہی بات کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ اگر آپ یہ چیزیں اختیار کریں گے تو آپ کا جو پیارا ہے اس کو بھی فائدہ ہوگا، اور اس سے جو ہے ریکوری کے اندر جو ہے نا وہ اچھی مدد ملتی ہے۔ تو یہ میری آج کی ویڈیو تھی، ویڈیو آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا، اور اگر کسی اور ٹاپک کے بارے میں ویڈیو دیکھنا چاہتے ہوں تو ضرور مجھے آگاہ کیجیے گا، اور یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو کوئی ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو آگے شیئر بھی کریں۔ تو بہت شکریہ آپ کا، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔